ایک قوم کب تباہ ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم کب لے لیتی ہے. لیکن دو تین تو ایسی نمایاں چیزیں ہیں جن کو وہ ابھار کر سامنے لایا ہے کہ ایک قوم میں جب یہ خوبیاں نہیں رہتی تو وہ تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے. دو تین مقامات میں سامنے پیش کرتا ہوں. افسوس یہ ہے کہ وہ کنونشن نہ ہوئی، اس کے بعد ہوگی وہ. ورنہ آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا میرا ایک خطاب کا عنوان تھا پاکستان کے متعلق خدائی فیصلہ. میں نے اس خطاب میں یہی کیا تھا کہ قرآن نے جو اصول بتایا ہے کہ ایک قوم تباہ کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم کیسے لے لیتی ہے، وہ پورے کے پورے خطاب میں جو خاصا طویل و مفصل ہے وہ میں نے یہی کیا تھا کہ قرآن کے یہ مقامات کے لائے تھے. بڑی تفصیل سے قرآن نے بتایا. قرآن میں قوموں کے عروج و زوال کے قوانین بڑی تفصیل سے ہیں کہ اس کا تو موضوع بنیادی یہ ہے. بہرحال دو مقامات میں آپ کے سامنے کہتا ہے. پہلی بات سن لیجئے کہ قوم کب تباہ ہوتی. 9/38 9/38. زندگی کی بنیاد جد و جہد پہ، جہد مسلسل، عمل تہم، ہر وقت رواں دواں سرگرم عمل رہنا. اور اسی جد و جہد میں ایک مقام وہ آ جاتا ہے جب دشمن کے مقابلے میں سربکف میدان جنگ میں آنا پڑتا ہے جسے قتال کہا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ جہاد کی آخری اور بلند ترین شکل ہے. یاد رکھیے یہ بھی ایک فریب دیا گیا تھا اس قوم کو جب کہا گیا، ایک وزیر روایت بنا کے کہہ دیا گیا کہ یہ جہاد جو ہے یہ جہاد اصغر ہے جس میں جانے دینے کے لیے خدا کے غازی میدان جنگ میں پہنچ جائیں. کہ یہ تو جہاد اصغر ہے اور یہ جو گھروں میں بیٹھ کے ہم واز و نصیحت کرتے ہیں اور قلم دوات لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے. بہت بڑا فریب اور سازش تھی اس قوم کے ساتھ جو یہ کی گئی. سازش ہی یہ تھی کہ اس قوم کو جہاد سے بیگانہ بنا دیا جائے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس میدان جنگ کی طرف، آؤ دشمن کے مقابلے کی طرف، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ جاتے ہو، بوجھل بن جاتے ہو، پاؤں نہیں تمہارے اٹھتے. اس پاؤں نہ اٹھنے کی شکلیں یہ بھی تو ہیں کہ قوم تیار نہ ہو، اور عزیزان من یہ بھی تو شکل ہے کہ قوم کے مجاہد تو میدان جنگ میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں میں حکم کی بیڑیاں ڈال دی جائیں کہ تم نے چپک کے رہ جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا. یہ بھی تو جرم ہے. تم سے کہا گیا کہ چلو آگے بڑھو، خدا کی راہ میں تمہارے پاؤں بوجھل ہو کے رہ گئے، تم آگے نہیں بڑھے. ذمہ دار کوئی بھی ہو عزیزان من، واقعہ تو یہ ہے نا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب یہ وقت آیا تھا تو تم پاؤں بوجھل ہو گئے. ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ. وہ ہمارے وہ سپاہی جیالے تو ذمہ دار نہیں تھے، جو بھی ذمہ دار تھا قرآن نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مستقبل کے مقابلے میں مفاد عادلہ جو تھا تم نے اس کو ترجیح دے دی. وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی، اس لیے رک گئے. اگر قوم کے اندر سے یہ قتال کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے، یہ جہاد کی آخری شکل گم کر دی جاتی ہے اس کی نگاہوں سے، تو یاد رکھیے دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہوتی ہے اور وہ قوم قرآن کہتا تباہ ہو جاتی ہے جس قوم کے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یاد رکھو یہ مفاد عاجلہ جو ہے بظاہر بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن مستقبل کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوا کرتی. جب قوم اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے تو سنیے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. اگر تم اس طرح سے ذوق شہادت میں میدان جنگ کی طرف لپک کے نہیں جاؤ گے تو بڑی سخت تباہی، الم انگیز تباہی، الم انگیز کہا ہے یہاں، درد انگیز تباہی آ جائے گی تمہاری جگہ. سنیے وہ تباہی کیا ہوگی عزیزان من. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے لے. پہلی چیز جو ایک جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سازش تو بہت دیر سے شروع ہوئی کہ اس قوم کو
اس جہاز سے بیگانہ بنا کے رکھ دیا جائے صاحب، جس میں راز زندگی ہے قرآن نے جو بنایا، اس کی وقت اور قیمت ہی گھٹا دی جائے، اسے جہاد اصغر قرار دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پلاننگ اور وہ اسکیمنگ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو اس مقام کے اوپر کسی قوم کو پہنچائے۔ سنیے قرآن کا فیصلہ کہ یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ، اور تم اس سے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کا قانون مکافاتی عمل اس طرح سے عمل کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور بات تو اصل یہ ہے کہ ہم نے تو ہر شے کے لیے پیمانے اور قانون مقرر کر دیے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ تمہاری جگہ دوسری کام لے گی اگر تم نے ایسا کیا تو۔ دیکھ لیا عزیزان من، پوری کی پوری مملکت کا ایک آدھا حصہ اس کا تمہاری جگہ دوسری کام لے لے، استبدال قومی۔ اللہ خدا کے قانون تغیرات کی روح سے سب سے عذاب علیم، سب سے بڑا عذاب عظیم، قوم کی جگہ دوسری قوم آ جائے۔ من پھر تو باز آفرینی کی شکل ہی کوئی، جگہ ہی دوسری قوم ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے یہ۔ ایک تو یہ وجہ بنائی قرآن۔ اور سنیے عزیزان، دولت یہ لفظ جو ہے خود عربوں کے ہیں دول سے، جس کے معنی گردش کے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر خون جو کچھ کرتا ہے، معاشرے کے اندر دولت وہ کچھ کرتی ہے، یہ وجہ حیات ہوتا ہے، خون کی گردش۔ اور اگر خون کی گردش رک جائے موت، وہ پوری گردش کا رک جانا تو ایک طرف رہا، کہیں ایک وہ خشخش سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے، وہ ایک ذرہ جسے ترمبوسس کہتے ہیں، وہ ایک ذرا سا ذرہ جو ہے وہ کسی جگہ رک جائے کسی نالی میں، اس سے فالج ہو جاتا ہے۔ اور اگر پورے کا پورا قوم کا سرمایہ جو ہے وہ کہیں آ کے جمع ہو کے رک جائے، منجمد ہو جائے، تو کیا اس قوم کی زندگی باقی رہ سکتی؟ پہلی چیز تھی وہ جذبہ جہاد جو قتال پہ ہوتا ہے، اس کا ذہنوں سے نکل جانا یا قوم کا اس سے جی چرانا۔ دوسری چیز ہے یہ نظام سرمایہ داری کا قوم کے اندر آ جانا، دولت کا منجمد ہو کے رہ جانا۔ اور اگر وہ گردش کرے بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ گردش نہیں ہے، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ گردش تو کرے لیکن اوپر ہی ایک طبقہ ہو تھوڑا سا جس کے اندر گردش کرے، نیچے آئے ہی نہیں۔ سن رہے ہیں قرآن کب کی باتیں ہیں، یہ 1500 سال پہلے کی بات۔ اس نے اس کے لیے لفظ انفاق استعمال کیا، جس کا ترجمہ ہم نے خرچ کرنا کر دیا، اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، تباہ کر دیا ان ترجموں نے۔ آپ نفع کا کہتے ہیں عزیزان من وہ میانی کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ روپیہ جمع کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی میانی کا ایک سرا تو کھلا ہوتا ہے جس میں وہ ڈالتا ہے، اگلا سرا بند ہوتا ہے جس میں سے نکلتا ہے۔ یہ میانیاں ہوتی ہیں یہ تمام سرمایہ داروں کی۔ سرمایہ داری کا نظام ہی وہ میانی ہے کہ جس میں ایک ہی سرا کھلا ہوتا ہے، اگلا سرا بند ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میانی تو ہونی چاہیے، آنا چاہیے روپے، لیکن نفاق کی صورت ہونی چاہیے، دونوں سرے کھلے رہنے چاہیے، ادھر سے ڈالتے جاؤ ادھر سے نکلتا چلا جائے، قوم اس صورت میں بچ سکتی ہے۔ سنیے قرآن کی آیت 47/38، 47/38۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ ہو گئے، یہ ڈوبنے والی تباہ ہونے والی قوم کے افراد سے کہا جاتا ہے کہ تم وہ ہو گئے کہ تمہیں پکار کے کہا جاتا ہے کہ بابا اس دولت کو کھلے رکھو نوع انسانی کی منفعت کے لیے، ان کی بہبود کے لیے۔ جہاں فی سبیل اللہ آتا ہے اس کے معنی یاد رکھیے پوری عالمگیر انسانیت کی بہبود مقصد ہوتا ہے اس۔ تم سے پکار کے کہا جاتا ہے کہ بابا کیوں اپنی تباہی کو بلا کے گھر اپنا دکھاتے ہو، یہ عام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس سرمایہ کو، اس دولت کو نفاق کی طرح رکھو، اس میں آنے کی طرح رکھو جس میں سے نکلتا جائے، یہ کہیں رکنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ تو دولت نہیں رہتی پھر اس صورت میں۔ تم وہ ہو گئے ہو کہ پھر تمہیں یہ دعوت دی جاتی ہے تو کیا کہتی ہے فمنکم من یبخل، تو تم میں سے پھر وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہم نے اپنے علم و ہنر کی بنا پہ اپنی کاریگری سے کمایا ہے، ہم تو اسے اپنے آپ ذات کے لیے رکھیں گے، کسی دوسرے کا اس پہ حق نہیں ہے۔
بخل کے معنی کنجوسی نہیں ہوتے، بخل نفاق کے مقابلے میں ہے، روک کے رکھ لینا روپے دولت کو، سرمایہ کو۔ سنیے کیا کہتے، یہ روک کے جو رکھنے والا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا۔ قرآن کے الفاظ سنیے عزیزان من، اور سنیے اعجاز پہ، کہتا ہے وہ نہیں یبخل فانما یبخل عن، کہا کہ یہ روک کے رکھنے والے بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا، در حقیقت یہ اپنے آپ کو بھی اس سے محروم کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ صورت ہے کہ خود اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتے، وہ جمع والا ہوا آتا تھا، پھر وہ 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے، جمع کرتا ہے پھر گننا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہ کیفیت ہے، اور اس کے بعد یہ سارا جمع شدہ جو ہے اس کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے سنی، کہا ہم جو یہ کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ دے دو، بیکاری نہیں ہے کہ تم سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، واللہ غنی وانتم الفقراء، ہمیں کسی کی احتیاج نہیں، محتاج تو تم ہو۔ اور اگر تم نے یہ کیفیت کر دی، وَإِن تَتَوَلَّوْا، ہم نے وارننگ دے دی ہے تم، اگر تم نے اس پہ بھی اعراض برتا، اس سے نہ چھوڑی یہ روش، تو پھر کیا ہوگا عزیزان من سنیے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے لے، قوم کی قوم بدل جائے۔ قوم کے بدلنے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے تیگ ہی کر دیے جائیں، اگر کہ اس کا اولی مرحلہ وہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج خبریں آ رہی ہیں ان مظلوموں پہ، ان بے گناہوں پہ کیا بیت رہی ہے، قوم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قوم تو زندہ رہے لیکن وہ معصومی اور محتاجی کی ذلت آمیز زندگی بسر کرے، تمہاری جگہ پھر ایک اور قوم لے لے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح کی نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بتائی کہ پھر وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، اس قوم میں تم سے زیادہ کچھ خوبیاں ہوں گی اور کچھ نہیں، قوت ہی زیادہ ہوگی۔ وہی ایک پروسیس جو بتایا تھا کہ ظالم ہی ظالم کو آن کے مغلوب کر لیتا ہے۔ بہرحال استبدال قومی جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو قوموں کا بدلنا، استخلاف کا لا آف سکسیشن آف نیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ انفاق کی صورت نہ رہے، نظام ہو جائے تمہارا وہ کیپٹلزم کا جس میں دولت چند ہاتھوں کے اندر جمع ہو کے رہ جائے، انفاق کی صورت اس میں نہ ہو، تو کہا کہ پھر وہ قوم باقی نہیں رہا کرتی، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ یہ دوسری چیز عزیزان من قوم کے استبدال کی قرآن نے بتائی۔ ایک آگے اور چیز، قوم سے مذاق کرتے ہیں۔ اپنی تباہیوں پہ غور کرنے کے لیے ذرا پیچھے دیکھیے عزیزان، ہر آنے والے نے ایسی ایسی سٹیٹمنٹس دی، ایسے ایسے وعدے کیے کہ نظر آتا تھا کہ بس صاحب آ گئے اب نجات دے، پوچھئے نہیں اس قوم میں ہن برسنے لگ، یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، اور ہم اپنے وعدے کے اوپر قائم ہے، اور ہم یہ کر دیں گے، اور یہاں یہ نظام رائج ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہن برسے گا، یہ سارا کچھ یہ کرتے رہے اور خود اپنی وہی رنگ رلیاں منانا شروع کی، بیانات پہ بیانات یہ چلے گا، اسٹیٹمنٹس پہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وعدوں پہ وعدے ہو رہے ہیں، شاید کہیں مسودے بھی تیار ہو رہے ہیں، اب بن رہا ہے، چل بے ڈورے نکل بے تاگے، چلا جا رہا ہے یہ سلسلہ جو ہے، یہ بیانات بازی کا ساتھ کے ساتھ، اور خود اپنی ان رنگینیوں کے اندر مست۔ اور فرمایا آپ نے، اب سنی 70/40، 70/40 نکال لیجئے، کہا یہ جو ہیں رقبوں کی تعدیدیں اور تقسیمیں، ایسٹ کی اور یہ ویسٹ کی، مغربی خطے کی اور مشرقی خطے کی، معاف رکھیے عزیزان من، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں بڑے ضبط سے کام لیتا ہوں، لیکن دل کا خون آنکھ میں کھینچ آئے تو کیا اس کا علاج، دل کا خون آنکھ میں کھینچ آئے تو کیا اس کا علاج، نالا روکا تھا کہ یہ پردہ درے راز نہ ہو، یہاں دل کا خون آنکھ میں کھینچ آتا ہے، وہاں میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ لفظ وہ آ گئے قرآن کے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، شہادت دیتے ہیں
یہ مشرقیں اور یہ مغربیں یہ شہادت دے رہی ہیں اس بات کے اوپر. یہ مشرق اور مغرب کہاں قرآن نے ہماری دکھ دکھتی ہوئی رگ یہاں تک لی. یہ شہادت دیتی ہیں اس بات کے اوپر کہ انا لقادرون، ہم اس کے اوپر قادر ہیں، مقدرت رکھتے ہیں اس بات کے اوپر الا ان نبدل خیرا منہم. یہ قرآن نے یہ کہا یہ تھا کہ خدائے مشارق و مغارب اس کی شہادت دیتا ہے اس کا قانون مکافات عمل کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں جو تم سے بہتر ہو. اور یاد رکھو ان سے کہہ دو کہ یہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے آگے نہیں بھاگ سکتے، ہم راستے میں کھڑے ہیں، گزرے ہمارے پاس سے ہم ان کا گلا پکڑ لیں گے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو، یہ اپنی انہی بیان بازیوں کے اندر مصروف رہیں، اپنی انہی تماش بینیوں کے اندر مشغول رہیں. تھوڑے سے وقت کے لیے ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے. آ رہا ہے وہ قانون مکافات عمل کی روح سے تباہی کا وقت آ رہا ہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تاکہ وہ دن ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ جس کا ان سے جس کے متعلق ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو یہ انجام ہوا کرتا ہے ان چیزوں کا، اب بھی باز آ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے.